السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور چھوڑ دو باقی ماندہ سود کو، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم نہ کرو تو پس سنو، تمہاری جنگ ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اگر تم رجوع کر لو تو تمہارے لیے اصل مال ہے، نہ تم زیادتی کرو اور نہ ہی تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے، اگر تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دے دو ہو اس کی آسانی تک، اگر معاف کر دو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، ڈرو اس دن سے کہ تم لوٹو گے اس میں اللہ کے پاس، پھر ہر جان کو پورا بدلہ ملے گا اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی آپ کے سامنے 3 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ بقرہ کا بالکل آخر ہے، 3 پارہ ہے، اور پارے کا یہ غالباً 6 رکوع ہے جس کی یہ آیات مبارکہ تلاوت اور ترجمہ جو ہے وہ آپ نے سنا ہے۔ انسان چونکہ مدنی الطبع ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کی ضرورتیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کے معاملات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی استاد ہے تو اس کے شاگرد ہیں، والدین ہیں تو ان کی اولاد ہے، فیکٹری والے ہیں تو کاریگر ہیں، مکان والے ہیں تو ان کے لیے مستری اور ان کے لیے مزدور، یہ ضرورتیں ہیں۔ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے ضرورت کا انتظام کرتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں حد بندیاں بیان کر دی کہ یہ چیزیں تمہارے لیے ٹھیک ہیں اور یہ چیزیں تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہیں، غلط ہیں۔ چنانچہ غلط چیزوں میں سے ان معاملات کے اندر ایک بہت زیادہ جو غلط چیز ہے
عربی زبان کے اندر اس کو ربا کہا جاتا ہے، ہماری زبان کے اندر اس کو سود کہا جاتا ہے۔ کام کاج کے اندر ربا کا آ جانا اور کام کاج کے اندر سود کا آ جانا، یہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے اور ان کے حکم کو توڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے بارے میں اور اس فعل کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائی ہیں، اور قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو ربا ہے اور جس کو ہم اپنی زبان کے اندر سود کہتے ہیں، قرآن نے کہا کہ وہ مٹا دیتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور یہ کہا کہ جو صدقہ ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ یعنی سود کے ساتھ، سودی معاملات اور سودی کاروبار کے ساتھ اگرچہ بظاہر رونق نظر آتی ہے اور بظاہر کچھ فائدہ نظر آئے، لیکن جب ہمارا ایمان ہے، اللہ کا فرمان برحق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے، تو قرآن نے یہ ارشاد فرما دیا یہ ربا یعنی سود مٹا دینے والی چیز ہے۔ یہ انسان کی انسانیت کو، انسان کی انسانیت یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ترس ہونا چاہیے، اس کے دل کے اندر دوسرے انسان کے بارے میں بھلائی ہونی چاہیے، اور اس کے دل کے اندر دوسرے انسان کے بارے میں رحم ہونا چاہیے۔ سودی آدمی ظالم ہوتا ہے، مزاج کا بڑا خسیس ہو جاتا ہے، اس کو دمڑی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چمڑی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور کتنے ایسے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو جھگڑتے ہیں، اور پھر آخر وہ لوگ ان کی اس سودی معاملات سے تنگ آ کر اپنی جان جو ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اور اپنی جان جو ہے اس کے بارے میں وہ ایسے حرکات کر دیتے ہیں جس سے وہ ان کی جان ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر اس فعل کے بارے میں بڑی برائی بیان کی گئی اور بڑی سخت وعیدیں اس کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات نے لعنت کی ہے۔ آکل الربا وہ موکلہ، کھانے والا اور کھلانے والا، یعنی سود کو لینے والا اور سود کو دینے والا، وکاتبہ ان کے معاملے کو لکھنے والا، وشاہدہ اور اس پر گواہی دینے والا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اپنے آپ کو اس فعل بد سے بچانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارے آقا کا فرمان برحق ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اللہ تعالیٰ کی باتیں ہمیں بیان کی ہیں وہ باتیں برحق ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، لوگوں 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ اجتنبوا سبع الموبقات، لوگوں 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ اپنے آپ کو ان ہلاک اور تباہ کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جب ہمارے آقا نے بتا دیا کہ یہ چیزیں اور یہ کام تباہی والے ہیں اور یہ کام ہلاکت والے ہیں اور اس کے ساتھ انسان کی تباہی اور بربادی ہے، اگر کوئی انسان اس کام کو کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا یا میرے لیے فائدہ ہوگا یا میرے لیے یہ کام فائدے والا ہے، یہ اس کی سوچ اور فکر انتہائی درجے کی غلط ہے۔ ایمان کامل جس طرح ہونا چاہیے، یقین کامل جس طرح ہونا چاہیے، اعتماد کامل جس طرح ہونا چاہیے، اس درجے کا نہ اعتماد ہے اور نہ ہی اس درجے کا ایمان ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ وما ہننا، وہ ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ارشاد فرما رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الشرک باللہ، لوگوں اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا اور شرک کرنا یہ اپنے کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ نیکیاں ساری کی ساری زندگی بھر کی ضائع ہو جاتی ہیں، اور اچھے اعمال سارے کے سارے زندگی بھر کے ختم ہو جاتے ہیں جب ایک گھڑی کے لیے بھی انسان اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے سحر بھی ہے، جادو جو ہے یہ بھی ہے۔ یہ جادو اس کی بڑی نحوست ہے، اور جادو کرنے والا اور جادو کرنے والے یہ تباہی اور بربادی کے مستحق ہیں۔ ایسا فعل کرنے والا، ہلاکت والا فعل کرنے والا ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے کو اس سے بچا لو، نہ تو جادو کرنے والے بنو اور نہ کسی کے لیے جادو کرانے والے بنو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کو ناحق قتل کرنا ہے، اور جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کسی انسان کو قتل کر دینا، یہ ایسا فعل ہے جو انسان کو تباہ کرنے والا، اس دنیا کے اندر بھی انسان کو تباہ کرنے والا، آخرت کے اندر بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَأَكِلُ الرِّبَا، ان تباہ کرنے والے کاموں میں سے ایک کام سودی کاروبار کرنا بھی ہے۔ یہ انسان کو تباہ کر دینے والا اور برباد کر دینے والا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے انسان تباہی اور بربادی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدمی بڑا فخر سمجھتے ہیں جی ہم نے کریڈٹ کارڈ رکھا ہوا ہے اور ہم کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بینک ایسا نہیں ہے جب کریڈٹ کارڈ کا ان کے ساتھ معاہدہ کریں تو اس معاہدے کے اندر جو ہے وہ مارک اپ کا سلسلہ نہ آتا ہو۔ اگر آپ نے اپنے پیسوں کا کریڈٹ کارڈ کے ساتھ استعمال کیا، اگرچہ یہ سودی کام تو نہ ہوا، لیکن جب آپ نے یہ کارڈ لیا تھا اور فارم فل کیا تھا اور اس وقت آپ نے معاہدہ کیا تھا تو اس کے اندر آپ نے یہ مانا تھا اور یہ تسلیم کیا تھا اگر میں لمٹ سے جو وقت کی لمٹ ہے اوپر جاؤں گا تو جو مارکب ہوگا میں اس مارکب کو ادا کروں گا۔ اگرچہ اس طرح فعل نہیں ہوا لیکن ربا کا معاہدہ تو ہوا۔ جس طرح ربا حرام ہے اس طرح ربا کا معاہدہ کرنا، سود کا معاہدہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ سود کا کاروبار کرنا اور سودی معاملہ کرنا، یہ بھی انسان کو تباہ کرنے والا اور برباد کر دینے والا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یتیم کا مال کھانا یہ بھی اپنے کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ تو آپ نے جن چیزوں کو ارشاد فرمایا کہ تباہ و برباد کرنے والی ہیں ان میں سے ایک سود کا معاملہ بھی ہے اور وہ ربا کا معاملہ بھی ہے۔ کسی سے پیسے لے لینا اور پھر اس کے ساتھ یہ طے کر لینا میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا، یہ سادہ سا اس کا معنی ہے۔ پیسے دے کر پیسوں کے بدلے کے اندر اس کے ساتھ بینیفٹ اس سے حاصل کرنا اور اس میں کوئی تجارت نہ ہو اور اس میں کوئی کام کاج کسی چیز کا لینا دینا نہ ہو، یہ سری سود ہے اور یہ حرام ہے اور اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری دکان ہے اور اس کا رینٹ جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ ہے اور اس کی پیشگی 2 لاکھ روپیہ چلتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم 10 لاکھ روپیہ پیشگی دے دو اور ہم تمہارا رینٹ جو ہے وہ 50,000 روپیہ کر دیں گے۔
یہ سود ہے اور یہ حرام ہے اور یہ غلط ہے، ایسا کام کرنا بالکل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 کاموں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں اپنے آپ کو ان سے بچا لو، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سود کا کام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 حق علی اللہ ان لا يدخلهم الجنہ، 4 لوگ ہیں اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ جب تک ان کو ان گناہوں کی سزا نہیں ملے گی اور جب تک ان کو ان گناہوں کے بارے میں جو عذاب ہے وہ نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک ان کو جنت نہیں ملے گی اور وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ نِعَمَهَا، جنت میں داخل ہونا تو کجا، وہ جنت کی نعمتیں بھی نہیں چکھ سکیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان میں سے ایک وہ شخص ہے مدمن الخمر، شراب پینے والا اور اس سے توبہ نہیں کرتا ہے، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے آکل الربا، سود کا معاملہ کرنے والا اور اس سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ ایک ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانے والا اور اس کا حق مارنے والا اور اس کا حق ضبط کرنے والا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی نعمتیں نہیں چکھ سکیں گے۔ ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکل لوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ 4 لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا جنت میں نہیں جائیں گے، وَلَا يُزَكِّي نِعَمَهَا، اور جنت کی نعمتیں بھی نہیں چکھ سکیں گے۔ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدمن الخمر، شراب پینے والا۔ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکل الربا، سودی کام کرنے والا اور سود کو کھانے والا۔ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آکل اموال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانے والا۔ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا آکل لوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اپنے کام کاج میں غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے کو اس چیز سے بچانا چاہیے۔ کہتے ہیں جی وہ بیلنس ختم ہو گیا تھا، تو کیا کیا؟ بیلنس ختم کیا، میں نے کریڈٹ لے لیا ہے۔ کریڈٹ کن سے لے لیا ہے؟ میں نے ان سے لے لیا، جائز والوں سے لے لیا، یو والوں سے لے لیا، فلاں سے میں نے لے لیا۔ اور جب بعد میں بیلنس ڈالتے ہیں تو پہلے وہ اپنا مارک اپ کاٹتے ہیں، اتنا کریڈٹ تھا اور اس کریڈٹ کے اوپر اتنا مارک اپ ہے، اور پھر اس کے بعد باقی پیسے جو ہیں ان کو وہ ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس کی طرف کوئی دھیان اور خیال نہیں کیا جاتا، اور روز مرہ اپنے معاملات کو اس طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ حرام ہے اور یہ غلط ہے۔ سود تھوڑا بھی ہو غلط ہے، اور سود زیادہ بھی ہو وہ غلط ہے۔ جو حکم ہے کہ سود جو ہے وہ مٹا دینے والا اور صدقہ اور خیرات جو ہے وہ بڑھانے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ سودی معاملات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے کو اس کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی معاملہ ہو اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے، اور قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے اہل علم سے پوچھ لو اور پوچھ کر چلو کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، اور یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 73 بابا، کہا کہ جو سود ہے اس کے جو ہیں وہ درجات 73 درجات ہیں، یا کہہ لو سود کے جو گناہ ہیں وہ 73 درجے کے گناہ ہیں،
اور فرمایا کہ سب سے کم درجے کا ان 73 گناہوں میں سب سے کم درجے کا اس طرح ہے جس طرح کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لینا ہے۔ یہ جس طرح گناہ ہے سب سے کم درجہ سود کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ یہ گناہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبۃ امرہ الی قلہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کام کی وجہ سے جو انسان اپنے مال کو بڑھاتا ہے انجام اس کا ہلاکت ہے اور انجام اس کی تباہی اور بربادی ہے۔ یہ تشریح ہے اس آیت مبارکہ کی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ ربا مٹا دینے والا ہے اور صدقہ اور خیرات جو ہے وہ بڑھانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مملکت خدا داد پاکستان، اس کے اندر حالانکہ ہم نے اور ہمارے بڑوں نے یہ معاہدہ کیا تھا اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تو ہمیں ملک دے گا تو ہم تیرے ملک کے اندر تیرے نظام کو چلائیں گے اور تیری باتوں پر عمل کریں گے، لیکن پہلے سے چلا ہوا سلسلہ سود کا ہمارے نظام کے اندر اسی طریقے کے ساتھ چل رہا تھا اور اب تک چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ یہ محکموں والے ٹیلی فون والے یہ بھی تھوڑے تھوڑے 10 پیسوں پر 10 روپے پر 20 روپے پر کریڈٹ لینے پر اس کے ساتھ سود کو ملاتے ہیں اور اس کے ساتھ سود کو داخل کرتے ہیں۔ اگر اعلان ہو جاتا ہے کہ ملک میں سود کا خاتمہ ہے تو پھر یہ کریڈٹ فری کے اندر ملے گا۔ پھر یہ ایسا نہیں کریں گے کہ جب آپ بیلنس ڈالیں گے تو اس کے ساتھ مارک اپ کو بھی ساتھ کاٹیں گے اور اپنے کریڈٹ کو بھی کاٹیں گے، لیکن چونکہ قانون کے اندر ان کے اوپر پابندی نہیں ہے اس لیے یہ اسے اپنے معاملات کے اندر اس کو داخل کر رکھا ہے۔ مجھے اس وقت جو بیان کرنا تھا اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی، یہ ابھی جو اسمبلی کے اندر قانون نیا بنا اور کوئی سلسلہ نیا ہوا ہے اس کے اندر ایک شک ہے کہ ہم اتنی فلاں سن تک اس معاملے کو ہم ختم کریں گے، 2 سال کا وقفہ ہے، اور کہا کہ اس کے نظام کو ٹھیک کریں گے اور یہ قانون کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان کے اندر جس طرح اور چیزیں قانون ہیں اس طرح پاکستان کے قانون کا یہ حصہ ہوگا کہ ربا اور سود کا معاملہ یہ نہیں کیا جائے گا اور ربا اور سود کا معاملہ جو ہے اس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ بہرحال ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ اس کے بارے میں ایک رخ تو بنا، اس کے بارے میں ایک بات کا سلسلہ تو چلا اور اس کے بارے میں ایک راستہ تو بنا۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس ملک سے اور ہمارے معاشرے سے اور ہمارے کاروبار سے اور ہمارے لینے دینے سے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل ختم کر دے۔ یہ نحوست ہے لینے والے کے لیے، یہ نحوست ہے دینے والے کے لیے، یہ نحوست ہے لکھنے والے کے لیے، یہ نحوست ہے اس پر گواہی دینے والے کے لیے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمائی ہے۔ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں جن کی محنتوں سے یہ سلسلہ ہوا اور جنہوں نے اس شک کو داخل کیا اور جنہوں نے اس شک کے بارے میں محنت اور کوشش کی ہے کہ پاکستان سے سود کا خاتمہ کیا جائے اور اس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ جو تلاوت شدہ آیات مبارکہ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو تم نے سودی کاروبار کیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور پھر آگے یہ ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم بعد نہیں آؤ گے اور سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم سن لو، قرآن یہ اعلان کر رہا ہے تمہاری جنگ ہے اللہ کے ساتھ
اور تمہاری جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ۔ ایک مسلمان اس جنگ کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ایک مسلمان اس جنگ کو کرنے کے بعد کبھی بھی اپنے آپ کو ناکامی سے نہیں نکال سکتا ہے۔ ہم نے بڑی رونقوں کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، جب اس لعنت کے اندر مبتلا ہوئے اللہ نے ہیرو سے ان کو زیرو کر دیا۔ اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو ان سے بچایا کہ ہم کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر اس کو داخل نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو زمین سے آسمانوں تک پہنچا دیا۔ اللہ کا فرمان برحق ہے، اللہ کے رسول کا فرمان برحق ہے۔ اپنے آپ کو اس فعل سے، ربا سے، جس کو ہمارے ہاں سود کہا جاتا ہے، اپنے کاروبار سے نکال دو اور اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ اللہ سب کو اس کی توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دیجیے۔